بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا بیٹا یہ 6th ویک 6واں ہفتہ اور اس کا یہ پہلا لیکچر ہے. ہمارا فرسٹ چیپٹر جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. آج اللہ کے فضل سے ہم سیکنڈ چیپٹر سے شروع کریں گے. باب نمبر 2، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات. اس ٹاپک میں بیٹا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان بنانے کے بعد ہمیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیے، پاکستان بنانا بہت مشکل تھا، لیکن پاکستان بنانے کے بعد اسے قائم رکھنا اور اسے بچانا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل تھا. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ارلی پرابلمز آف پاکستان کیا تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. یہ صورتحال انگریزوں اور ہندوؤں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. آپ یہ بات شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہندو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو، اور انگریز بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو اور ہندوستان کو تقسیم کر کے وہ یہاں سے نکلیں. وہ ہندوستان پر اپنا قبضہ قائم رکھنا چاہتے تھے. تو یہ صورتحال یعنی پاکستان کی جو تخلیق تھی، پاکستان کا جو وجود تھا، یہ انگریز اور ہندو دونوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہندوستان کا آخری وائسرائے تھا، اس نے کانگریس کو اور ہندوؤں کو یہ کہہ کر تقسیم پر آمادہ کر لیا تھا کہ کمزور پاکستان کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہندوستان میں شامل ہو جائے گا. آپ نے پہلے چیپٹر میں یہ بات پڑھ لی تھی کہ ماؤنٹ بیٹن نے یہاں آ کر کانگریس کو تقسیم پر یہ کہہ کر آمادہ کر لیا تھا کہ چونکہ تقسیم ہم نے کرنی ہے تو ہم ایسا کمزور، کٹا پھٹا اور بیکار سا پاکستان بنائیں گے جس کی عمر چند ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی. اور یہی چیز انہوں نے سامنے رکھ کر ہندوستان کو تقسیم کیا اور پاکستان کو کمزور رکھنے اور کمزور کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن پاکستانیوں نے قائد کی عظیم قیادت میں مشکل ترین حالات کے باوجود مسائل پر رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ قابو پایا اور اپنی آزادی کو برقرار رکھا. عظیم قوم نے مثالی جذبوں، محنت اور دیانتداری سے صبر کا مظاہرہ کیا. ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین نے ظلم و ستم برداشت کر کے صبر اور استقامت یعنی ثابت قدم رہنا، کسی چیز پر قائم رہنا، کسی چیز پر ڈٹ جانا، اس کو ہم استقامت کہتے ہیں. تو انہوں نے صبر اور ثابت قدمی کی نئی مثالیں قائم کی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ مشکلات اور کٹھن حالات کے باوجود پاکستان قائم و دائم ہے. مملکت خداداد، خداداد کا مطلب خدا کی دی ہوئی، گاڈ گفٹڈ، اللہ کی عطا کردہ. تو مملکت خداداد پاکستان کو اپنے قیام کے ابتدائی سالوں میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کی ابتدائی مشکلات کیا تھیں. یہ آپ کی بک میں لانگ بھی ہے اور یہ کبھی کبھی پیپر میں ایک لانگ کویسچن آ جاتا ہے 8 نمبر کا بورڈ کے پیپر میں. تو اس لیے آپ
کی سہولت کے لیے یہاں یہ سوال بنا دیا گیا ہے اور ساتھ اس کا جواب بھی ہے. اس میں ارلی پرابلمز میں پہلے تھا ہمارا ریڈ کلف ایوارڈ کی نا انصافیاں، انجسٹ ایوارڈ بائی سر ریڈ کلف. آپ نے پہلے چیپٹر میں یہ پڑھا تھا کہ جب عبوری حکومت 1945-46 ناکام ہوئی اور نظام نہ چلا تو انگریزوں نے یہ طے کیا کہ اب ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے، اور اس تقسیم کے لیے ایک منصوبہ بنا تھا جسے ہم کہتے ہیں 3 جون 1947 کا منصوبہ. اسی 3 جون 1947 کے منصوبے میں یہ طے پایا تھا کہ پنجاب اور بنگال دونوں صوبوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے. آپ نے یہ بات وہاں تک بڑی تفصیل سے پڑھ لی تھی کہ پنجاب کے مشرقی حصے میں سکھوں کی اکثریت زیادہ تھی اور پنجاب کے مغربی حصے میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی. اسی طرح بنگال میں مشرقی بنگال وہاں مسلمان زیادہ تھے اور مغربی بنگال میں ہندو زیادہ تھے. تو اب یہ طے پایا کہ پنجاب اور بنگال کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے، یعنی پنجاب کے جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں یعنی مغربی پنجاب اسے پاکستان میں شامل کر دیا جائے، اور پنجاب کے جس علاقے میں یعنی مشرقی پنجاب میں سکھوں کی اکثریت ہے اسے ہندوستان میں شامل کر دیا جائے. اسی طرح بنگال کو بھی کہ بنگال کے مشرقی حصے میں مسلمان زیادہ ہیں تو اسے ہم پاکستان کے ساتھ جوڑ کر تصور کر لیں. اگرچہ بیچ میں بہت سارا گیپ تھا لیکن یہ طے پایا کہ اسی مشرقی بنگال کو ہم مشرقی پاکستان کا نام دے دیتے ہیں، اور جو مغربی بنگال ہے جس میں ہندو زیادہ ہیں اسے ہندوستان کے ساتھ جوڑ دیا جائے. میں نے وہاں نقشے پر آپ کو بڑی تفصیل سے یہ بات سمجھائی تھی. آپ کی سہولت کے لیے میں وہی نقشہ یہاں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیے یہ سارا پنجاب تھا، یہ سارا پنجاب تھا، اس کو ہم مشرقی پنجاب کہہ رہے ہیں. یہاں سکھوں کی اکثریت تھی، اس کو مغربی پنجاب کہہ رہے ہیں. یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی. اور سیم یہاں ایسٹ بنگال، ایسٹ پاکستان، یہ مشرقی پاکستان تھا، اور یہاں مغربی پاکستان جس میں ہندوؤں کی اکثریت تھی. یہ جو لکیریں بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1947 سے پہلے نہیں تھی، یعنی 14 اگست 1947 کو یہ لکیر بھی لگی اور یہ لکیر بھی لگی. 14 اگست سے پہلے یہ سارا پنجاب ایک ہی پنجاب تھا، مشرقی مغربی. 14 اگست سے پہلے یہ سارا ایک ہی بنگال تھا، مشرقی مغربی. تو اب ریڈ کلف کی سربراہی میں کمیشن بنا کہ بنگال کو بھی تقسیم کر دیا جائے، جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہ ایسٹ پاکستان ہو جائے، اور جہاں ہندو زیادہ ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اسی طرح پنجاب میں آپ کا مشرقی پاکستان انڈیا کو مشرقی پنجاب انڈیا کو دے دیں گے اور مغربی پنجاب پاکستان میں شامل ہو جائے گا. اب یہ طے ہوا کہ ان کو اس طرح تقسیم کر دیں گے. اس سلسلے میں ایک حد بندی کمیشن، یہ وہی جس کو ہم ریڈ کلف ایوارڈ کہہ رہے ہیں، اس کا تقرر کیا گیا، اور ایک برطانوی ماہر قانون ریڈ کلف کو اس کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا. اس کمیشن نے 17 اگست 1947 کو دونوں صوبے، مذکورہ صوبے یعنی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، مذکورہ صوبے پنجاب اور بنگال، ان کی تقسیم کا نقشہ پیش کیا جسے ریڈ کلف ایوارڈ کہا جاتا ہے. ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی، انصاف سے ہٹ کر تقسیم کی.
مسلم اکثریت کے کئی علاقوں کو پاکستان کی بجائے ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ فیروز پور اور مادھو پور ہیڈ ورکس، اب اس کو سمجھیں کہ یہ ہیڈ ورکس کیا ہوتے ہیں۔ ہیڈ ورک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے دریاؤں کے پانی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہاں دریاؤں سے مختلف طرف مختلف سمتوں میں نہریں نکالی جاتی ہیں، اور کسی ایک نہر کا پانی اسی ہیڈ سے بند کیا جاتا ہے، یا کسی ایک دریا کے پانی کو ہم یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں سے ہم پانی کو ریگولیٹ کرتے ہیں، کسی سائڈ کا پانی چلانا ہے تو اس سائڈ پر پانی چلا سکتے ہیں، بند کرنا ہے تو وہ پانی بند کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نہر میں، ہمارے یہاں پاکستان میں آج کل اخباروں میں یہ خبریں آتی ہیں کہ جناب فلاں نہر میں اتنے لوگ ڈوب گئے اور لاشوں کی تلاش جاری ہے، ڈوبنے والوں کی لاشیں تلاش کی جا رہی ہیں۔ تو جب کسی نہر میں خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ڈوب جاتے ہیں، تو ان نہروں سے لاشوں کو ٹریس کرنے کے لیے ہیڈ سے پانی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جہاں وہ لوگ ڈوبے ہوتے ہیں اس نہر کا پانی ہیڈ پر، جو ہیڈ ورک ہوتا ہے، وہاں فون کیا جاتا ہے، کال کی جاتی ہے کہ آپ اس نہر کا پانی بند کر دیں، یہاں حادثہ ہوا ہے، کچھ لوگ یہاں ڈوب گئے ہیں۔ پھر ان ڈوبے ہوئے کو جب ہیڈ سے پانی بند کرتے ہیں تو پھر ان ڈوبے ہوئے لوگوں کو نہر سے نکال لیا جاتا ہے۔ لاش تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لاشیں بہہ کر زیادہ دور نہیں جاتی، تو ان کو ٹریس کرنا، ان کو تلاش کرنا، ان کو نکالنا آسان ہوتا ہے۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ہیڈ وہ جگہ جہاں سے ہم نہریں نکال سکتے ہیں، نہروں کا پانی کم زیادہ کر سکتے ہیں، نہروں کا پانی بند کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس چیز کو ذرا سمجھیے گا کہ پاکستان جو ہے نا، آج بھی 72 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، آج بھی پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان صنعتی ملک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کارخانے، فیکٹریاں بہت کم ہیں۔ شروع سے اس خطے کا ڈیپینڈ، اس کا انحصار زراعت پر تھا، کھیتی باڑی پر تھا، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کھیتی باڑی پانی کے بغیر نہیں ہوتی۔ زراعت کا، کھیتی باڑی کا انحصار ڈائریکٹ پانی پر ہے۔ اب یہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر یہ سازش کی کہ انہوں نے پاکستان کو آنے والے پانی کا تمام کنٹرول، یعنی ہیڈ ورکس جو فیروز پور اور مادھو پور میں تھے، جان بوجھ کر بھارت کے حوالے کر دیے، تاکہ بھارت جب چاہے یہاں سے پاکستان کو جانے والا پانی بند کر دے اور پاکستان کی زراعت جو ہے وہ تباہ ہو جائے، پاکستان زرعی مسائل کا شکار ہو جائے، اکنامیکل کرائسس پاکستان فیس کرے، پاکستان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں۔ تو یہ علاقے فیروز پور اور مادھو پور حالانکہ مسلم اکثریتی علاقے تھے، یہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، لیکن اس ایوارڈ نے جان بوجھ کر یہ علاقے، چونکہ یہاں ہیڈ ورکس تھے، پانی کا کنٹرول تھا، اس وجہ سے یہ علاقے ریڈ کلیف نے جان بوجھ کر بھارت کے حوالے کر دیے، جس سے پاکستان کے لیے دریائی پانی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ضلع گورداسپور کی 3 تحصیلیں، ایک تحصیل کا نام تو خود گورداسپور تھا، دوسری پٹھان کوٹ اور بٹالہ، یہ بھی بڑے اہم ترین علاقے تھے۔ یہ گورداسپور وہ علاقہ تھا جو بڑی حد تک کشمیر کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اگر یہ گورداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ پاکستان کو مل جاتے تو انڈیا کشمیر تک کبھی جا نہیں سکتا تھا۔ میں آپ کو یہ نقشے پر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیے، یہ ہے ریڈ کلیف لائن، یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہو سرخ لکیر، یہ 1947 میں اسی حد بندی کمیشن نے لگائی تھی۔ یہ ہے مشرقی پنجاب اور یہ مغربی پنجاب۔
اس مشرقی پنجاب میں سکھوں کی اکثریت تھی، اس کو تو دے دیا گیا، حوالے کر دیا گیا انڈیا کے. اچھا، اب یہاں پر نقشے میں شو نہیں ہو رہا، ظاہر نہیں، مطلب نظر نہیں آ رہا. اس جگہ پر یہ سارا آپ کا کشمیر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کشمیر، یہاں ہماچل پردیش، یہ انڈیا کا علاقہ، اور اس جگہ پر کہیں گورداسپور موجود ہے. اب یہ آبادی ساری کی ساری مسلمان تھی. پٹھان کوٹ ہے، بٹالہ ہے، یہ مسلمان آبادی تھی. اس کو پاکستان میں شامل اگر کر دیا جاتا تو یہ سارا علاقہ یہ پاکستان ہوتا، اور اگر یہ پاکستان بن جاتا تو انڈیا یہاں کہیں ختم ہو جاتا، اور انڈیا کی سرحدیں یہاں ختم ہو جانے کے بعد اسے کشمیر تک جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا. لیکن ریڈ کلف ایوارڈ نے ناانصافی کی. یہاں پٹھان کوٹ، بٹالہ، گورداسپور جیسے یہ علاقے جو پاکستان کو ملنے تھے وہ انہوں نے انڈیا کے حوالے کر دیے. اس طرح انڈیا کو کشمیر میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا. یہ تھی ریڈ کلف ایوارڈ کی بہت بڑی ناانصافی، جس کا ہم آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں. اس کا سنگین نتائج جو ہے نہ جانے کب تک چلیں، کب تک ان دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر پر لڑائی ہوتی رہے. اگر سیدھے سادے طریقے سے یہ علاقے پاکستان میں شامل کر دیے جاتے تو کشمیر ایشو آج ہوتا ہی نہ. لیکن ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو کمزور کرنا ہے، اس لیے انہوں نے گورداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ یہ ہندوستان کے حوالے کر دیے. گورداسپور انڈیا کو دے کر اسے کشمیر تک کا راستہ دے دیا گیا. اب اگر یہ جملے آپ کو دوبارہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کلپ کو تھوڑا سا ریورس کریں گے، ریوائنڈ کر کے پھر نقشے پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہوا کیا تھا. یہ دونوں ملک کشمیر پر اب ہمیشہ لڑتے رہیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. دونوں کے بیچ میں یہ پرابلم رہیں گے، اور اس گفتگو کو آپ نے یہاں اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. اگلے صفحات میں ہم ریاستوں کا تنازع پڑھنے والے ہیں، یعنی مسئلہ کشمیر کیوں پیدا ہوا. تو اگر یہاں یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اگلے ٹاپک کو آپ سمجھ سکیں گے. اس لیے آپ کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے یہاں، تو اس کلپ کو 2-3 بار ریوائنڈ کر کے ریورس کر کے سنیں، نقشے پر غور کریں، میپ کو اچھے طریقے سے دیکھیں، سمجھیں. مجبوری یہ ہے کہ ہم چونکہ اب فیس ٹو فیس نہیں ہیں، ہم کلاس روم کے اندر رہیں، ورنہ وائٹ بورڈ پر اس چیز کو ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے تھے، نقشہ بنا کر، سکیچ بنا کر. لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں نے ابھی بھی ایک کوشش کی ہے کہ آپ کو تصویروں کی مدد سے اسی ریکارڈنگ کے اندر یہ بات سمجھ میں آ جائے. پھر نہیں سمجھ میں آ رہی، دوبارہ اس کو دیکھیں، دوبارہ اس کلپ کو چلائیں، ریوائنڈ کریں اور دیکھیں کہ پنجاب کے اندر ریڈ کلف نے کیا ناانصافی کی ہے، اور اس ناانصافی کے نتیجے میں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ پیدا ہوا. اچھا، اسی طرح صنعتی شہر کلکتہ، یہ بنگال کے ساتھ اس کو شامل کیا جانا تھا. کلکتہ ایک بہت بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، صنعتی ریاست ہے. یہاں بہت سارے کارخانے ہیں اور بڑا ایک اکنامیکل، ایک مضبوط سٹرانگ قسم کا یہ سٹی ہے. اور یہاں ہندو بہت زیادہ تھے، اچھوت. ہندو بھی کون سے تھے؟ اچھوت تھے، شودر. آپ نے پیچھے پڑھا تھا ہندوؤں کی 4 برادریاں، سب سے اعلیٰ طبقہ. برادری تو نہیں کہیں گے، برادری تو مطلب بھائی بھائی ہوتے ہیں، یہ برادری نہیں، 4 مختلف کیٹیگریز تھی، 4 مختلف طبقے تھے جو ایک دوسرے سے برتر یا کمتر سمجھے جاتے تھے. ان میں سب سے اعلیٰ طبقہ برہمن، اس کے بعد ویش، اس کے بعد کھشتری، اور سب سے گھٹیا طبقہ شودر. ان کو اچھوت بھی کہا جاتا تھا. تو کلکتہ میں اچھوت لوگ بہت زیادہ تھے.
اور ان اچھوتوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ شامل کرنے کی بجائے پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے، یعنی بنگال کے ساتھ، مشرقی پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ اس اچھوت برادری کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ جڑتے ہیں، انڈیا کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، تو انڈیا میں ہمارا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ وہی رہے گا اچھوتوں والا، کمتر، گھٹیا، ہمیں شودر کہا جائے گا، ہمیں ملیچ کہا جائے گا۔ لیکن اگر ہم مشرقی پاکستان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمارا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ مسلمانوں کے برابر ہوگا۔ مسلمان ذات پات کا فرق نہیں کرتے، اس لیے ہندو ہونے کے باوجود کلکتہ کے اچھوتوں نے اصرار کیا کہ ہمیں بنگال کے ساتھ شامل کیا جائے تاکہ ہمارا سوشل سٹیٹس مسلمانوں کے برابر رہے۔ لیکن چونکہ یہ صنعتی شہر تھا، خوشحال تھا، اکنامکلی بڑا ایک مضبوط شہر تھا، تو ان کے اصرار کے باوجود اسے بنگال کے ساتھ جوڑنے کی بجائے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ یہ میں آپ کو تصویر میں دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ کلکتہ آپ کو انڈیا کا حصہ نظر آ رہا ہے۔ تو کلکتہ کی اچھوت برادری کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسٹ پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے، لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی گئی۔ نقشے پر لگائی گئی لکیروں کو بدل دیا گیا۔ ریڈ کلف کی اس نا انصافی کا اعتراف ریڈ کلف کے پرائیویٹ سیکرٹری نے بھی کیا کہ نقشے پر جو لکیریں لگائی گئی تھی، بعد میں ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر ان لکیروں کو بدلا، اور جو علاقے پاکستان کو ملنے چاہیے تھے وہ علاقے انڈیا کو دے دیے گئے۔ تو اس ناانصافی کا اعتراف یعنی اقرار ریڈ کلف کے پرائیویٹ سیکرٹری نے کیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ نے دونوں قوموں کے درمیان مستقل مخالفت یا فساد کا بیج بو دیا، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر آج بھی موجود ہے، اور دونوں ممالک اس سلسلے میں اب تک 3 جنگیں 1948 والی یہ کشمیر میں لڑی گئی تھی، 1965 کی جنگ یہ مشہور جنگ ہے لاہور واگا بارڈر پر لڑی گئی، 71 کی جنگ یہ بنگال میں لڑی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں بنگال ہم سے کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پرابلم ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکچر کی بالکل شروع میں فرسٹ پیج پر واٹس ایپ اور موبائل نمبرز دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے ان کو نوٹ کر کے رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔